پاکستان کس پستی کی جانب جا رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری غیر منصف جرنیلوں پہ عائد ہوتی ہے جو سیاست دانوں کے ساتھ وٹا سٹا کرتے ہیں۔ ہمیں اس وٹے سٹے کو ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں ڈاکٹر اسر الاسلام سید، امیر جنت پاکستان پارٹی۔ آج پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، ایک بد زبان بد لگام مولوی خادم حسین رضوی، جس کی گالیوں سے بھرپور مغلظات، جس کی زبان کی وجہ سے تمام دنیا میں بسنے والے ہم سب پاکستانیوں کے سر ندامت اور شرم سے جھکے جھکے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، this can never be the kind of leadership Pakistan Army wants to give to Pakistan۔ پاکستان آرمی تو ایسا نہیں کر سکتی، لیکن ستم یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دھرنا پاکستان آرمی کے عمران خان پرست جرنیلوں کی سیاسی چال ہے۔ انہوں نے ہی نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اور عمران خان کو جتوانے کے لیے ایک مذہبی بریلوی جماعت کے اس لیڈر کو کھڑا کیا تاکہ آئندہ آنے والے انتخابات میں ووٹ سپلٹ ہو سکیں۔ یہ کہا جا رہا ہے میں پاکستان آرمی کا پروردہ ہوں، میرے والد اور میری والدہ دونوں نے پاکستان آرمی کو سرو کیا، پاکستان آرمی کی عزت و احترام میرے ایمان کا جز ہے۔ یہ خاکی وردی جو میں نے فخر سے پہن رکھی ہے، اس وردی کو میں نے پہل اپنے والد ماجد کو پہنے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی وردی کو میں نے 12 سال کی چھوٹی سی عمر میں کیڈٹ کالج حسن ابدال میں پہلی مرتبہ فخر سے پہنا تھا۔ اس وردی کا تقدس میرا ایمان ہے، اس وردی کے ساتھ مجھے پیار ہے۔ یہاں امریکہ میں کم و بیش گزشتہ 30 سال سے ہوں، اور اسی خاکی رنگ کی وردی کے احترام اور عزت کے پیش نظر میں نے ڈاکٹر ہونے کے باوجود کیلیفورنیا کے معزز ترین ڈپارٹمنٹ، باوردی لوگوں کا ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز میں ملازمت کرنے کو اپنے لیے منتخب کیا، اسی وردی کے احترام کی وجہ سے، کیونکہ کیلیفورنیا کے ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز کے لگ بھگ 25-30 ہزار کے قریب آفیسرز یہی وردی پہنتے ہیں۔ اس وردی کی عزت و ناموس میرے ایمان کا حصہ ہے۔ سن 2012 میں جب جنت پاکستان پارٹی کا قیام عمل میں آیا، یہی وردی پہن کے میں نے اقیم الصلاۃ کا نعرہ بلند کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کی ابتدائی آیت، those who have faith in the unseen, those who raise an army، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، those who are committed to share the wealth equally amongst themselves
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. The wealth which we have given to them. یہ تھا وہ انقلاب آفرین پیغام، وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے تھے، وہ جو وردی والوں کی ایک فوج کھڑی کرتے تھے، وہ جو رزق کو جو انہیں ہم نے عطا کیا ہے آپس میں مساوی بانٹنے میں یقین رکھتے تھے۔ اس عظیم اعلان کے ساتھ میں نے جنت پاکستان پارٹی کا آغاز کیا۔ میں نے پاکستان آرمی کی عزت اور توقیر میں جو کچھ بھی کہا ہے یا آئندہ کہوں گا، یہ میرا ایمان ہے، یہی ایمان میرا پاکستان ہے۔ لیکن آج میں پاکستان آرمی کے چیف افواج پاکستان کے سپہ سالار اعظم سے خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے والے انداز میں کھرا سچ بولنا چاہتا ہوں، کھرا سچ، سب سچ کہنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، جس کی پسترین سطح، جس کا پسترین نمونہ مولوی خادم حسین کے مغلظات کی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں، اس ذلت اور توہین کی تمام تر ذمہ داری ایسے لیڈر کو لانا، یہ تمام تر ذمہ داری پاکستان آرمی اور اس کے جرنیلی طبقے کی ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جسے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے مقدس نام سے یاد کیا جاتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ جنرل باجوہ صاحب، ہمت دکھائیے اور اپنی رسپانسبلٹی قبول کیجئے اس الزام کو جو میں لگا رہا ہوں پاکستان آرمی کے جرنیلوں پر، اس لیے کہ اللہ کی ذات اقرار جرم کرنے والوں کے لیے توبہ کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اقرار جرم توبہ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں ایک کے بعد دوسرا لیڈر پیدا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک چائے بیچنے والا ہندوستان کا وزیر اعظم بنتا ہے؟ گزشتہ 70 سال میں ایک کے بعد دوسرا لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی افواج نے سیاست میں قدم نہیں رکھا۔ میں یہ بات بخوبی جانتا ہوں اور آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کے جرنیلوں نے انتہائی، وہ جسے نیک نیتی کہتے ہیں، اسی نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے طور سے پاکستان کے لیے جو کچھ وہ بیسٹ سمجھتے تھے وہ سوچا، لیکن بیسٹ وہی تھا جو ان کی اپنی ذاتی مفاد میں تھا۔ کاش ان کے پاس ایمان بالغیب ہوتا۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ لیٹ اٹ ہیپن، جو ہونا ہے ہونے دو، لیکن دھاندلی مت کرو۔ میں ایک امریکن ٹرینڈ ڈاکٹر ہوں، میں آپ پاکستانیوں کو علاج بھی بتاؤں گا۔ آج کی تقریر میں سلوشنز بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پاکستان واپس توبہ کے راستے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو غلطیاں پاکستان کے سابقہ جرنیلوں نے کی ہیں، وہ تمام غلطیاں جن کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ صورتحال ہے، 70 سال سے یہ صورتحال ہے، پاکستان کے سابقہ جرنیلوں کی تمام غلطیوں کا سدباب بھی صرف پاکستان کے موجودہ جرنیل ہی کر سکتے ہیں۔
صرف آپ جرنیل کر سکتے ہیں سد باب، اس لیے کہ پاکستان نے سفر کیا ہے۔ میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں، دس از دا میک اور بریک مومنٹ فار پاکستان۔ یہاں امریکہ میں تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ پاکستان کو کیسے نیست و نابود کیا جانا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے قانون مکافات کے مطابق ہونا ہے، ہوگا۔ کیوں؟ کوئی بھی قوم جو ظلم کرتی ہے اپنے افراد پر، اپنی مائنورٹیز پر، کوئی بھی قوم جس کے سیاستدان مائنورٹیز غریبوں کے حق کے لیے نہیں اٹھتے، جہاں مائنورٹیز کو تندوروں میں جلایا جاتا ہے، جہاں کی مائنورٹی سہم کے زندگی گزارتی ہیں، اگر وہ قوم سمجھتی ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، وہ قوم بڑی غلط فہمی میں ہے۔ آج میں یہ کہوں گا کہ وہ غلطیاں جو پاکستان کے سابقہ جرنیلوں نے کی ہیں، جنرل باجوہ صاحب جس نو یار وکیندہ لبے تے قیمت ہووے پلے، یہ غلام فرید، بابا غلام فرید کا شعر ہے۔ غلام فریدہ اودیاں کی گلاں اودیاں بلے ہی بلے۔ آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے ان غلطیوں کے ازالے کا، ورنہ جنرل پرویز مشرف کو دیکھیے، جس انداز سے وہ اپنے جسد خاکی کو پاکستان میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اسی انداز سے آپ بھی گھسیٹتے پھریں گے، لیکن وہ پاکستان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا قانون مکافات کہیں اور آگے بڑھ گیا ہے۔ ان غلطیوں کی داستان جو پاکستان آرمی نے کی ہے گزشتہ 70 سال میں پاکستان کے عوام کے ساتھ، بات تو بہت لمبی ہے، لیکن مختصراً یہ ایک لفظ میں بیان ہے، اور وہ لفظ ہے ایمان بالغیب میں فقدان۔ ایمان بالغیب پہلی چیز جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، فیتھ ان دا انسین۔ اللہ کا قانون، اس پر ایمان رکھو، ڈنڈی مت مارو، دھاندلی مت کرو یہ سوچ کے کہ میں بہتر سوچ رہا ہوں، بہتر کر رہا ہوں۔ اللہ کے قانون سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جرنیلوں نے فیتھ ان دا انسین، ایمان بالغیب نہیں دکھایا۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور فوجی ہیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان کو میں نے دیکھا ہے ایک فوجی کے بیٹے کی حیثیت سے اور ایک اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے۔ آج جب کہ میں یہاں امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کا باقاعدہ سے ممبر ہوں اور امریکہ کے پولیٹیکل پروسیسز کو گزشتہ 30 سالوں سے اسٹڈی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ امریکہ میں الیکشن کا پروسیس، الیکٹرل کالج باقاعدگی سے صدارتی امیدواروں کی نشو نما کرتا ہے، باقاعدگی سے باہمی ڈیبیٹس کروائی جاتی ہیں۔ میں نے ان ڈیبیٹس کو پریزیڈنٹ کینیڈی اور نکسن کے زمانے کی ڈیبیٹ سے فالو کر رہا ہوں۔ ایسی ہی ڈیبیٹس سن 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے مابین جو انتخابات ہوئے تھے، ایسی ہی ڈیبیٹس ہوئی تھیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی، لاہور، ڈھاکہ اور چٹاگانگ، 4 شہروں میں یہ ڈیبیٹس ہوئیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
اور باقاعدہ سے وہ ڈیبیٹس براڈ کاسٹ کی جاتی اسی انداز سے جیسے امریکہ میں ہوتی ہیں. ان ڈیبیٹس میں سامنے کچھ سلیکٹ قسم کی آڈینس بیٹھتی ہے اور وہ آڈینس نان پارٹیسن قسم کی ہے. آوے ہی آوے تے جاوے ہی جاوے نعرے لگانے والے نہیں، بلکہ سلیکٹ قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. وہی سوال فاطمہ جناح سے کیے گئے، وہی سوال ایوب خان صاحب سے کیے گئے. فارن پالیسی سے لے کر ہر مسئلے کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور سارا پاکستان اس دور کا ان ڈیبیٹس کو سنتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی ٹرانزسٹر ریڈیو نئے نئے آئے تھے. ہم لوگ بجلی والے ریڈیو سیٹس پہ سنتے تھے. تمام لوگ ان ڈیبیٹس کو سنتے تھے، اور محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن بہت پاپولر، کتنی پاپولر ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں سے ایوب خان صاحب کامیاب ہوئے. ووٹر کو موقع ملتا ہے ان ڈیبیٹس کے ذریعے سے جاننے کا. آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے کے نعرے نہیں، بلکہ ان ڈیبیٹس کے ذریعے سے لوگوں نے سوالات کیے اور اس انداز سے فیصلے ہوئے. امریکہ کے سیاستدانوں کی یہ ڈیبیٹس صداقت اور ہمت اور علم اور فصاحت اور بلاغت اور حجت، ان کا اوج کمال ہوتی ہیں. سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جاتا ہے ووٹر کے لیے. ووٹر بخوبی دیکھتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. پبلک ان ڈیبیٹس کو سن کے فیصلہ کرتی ہے کہ کسے صدر منتخب کرنا ہے. نہ کوئی دھرنا، نہ کوئی زندہ باد مرد آباد کا جلوس، نہ کوئی فتویٰ، نہ کوئی آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے. گزشتہ برس سن 2016 میں امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں امریکہ کی کرسی صدارت کے لیے لگ بھگ 25 صدارتی امیدواروں کے مابین یہی ڈیبیٹس ہوئیں. ان تمام کینڈیڈیٹس کو جو ان ڈیبیٹس میں شامل تھے، سیکرٹ سروس باقاعدہ سے ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی. تمام کینڈیڈیٹس کے لیے برابر یکساں سیکیورٹی. سیکیورٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پاکستان کی داستان آپ کے سامنے ہے. کس انداز سے یہاں سیاسی قتل ہوئے ہیں. یہاں امریکہ میں دیکھتا ہوں ایک ڈیبیٹ 3 گھنٹے جاری رہتی ہے. وہی سوال جو ایک کینڈیڈیٹ کو دیا جاتا ہے، سب کینڈیڈیٹس کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں جواب دینے کے لیے. سب کو برابر ٹائم، کسی سوال کے لیے 2 منٹ، کسی سوال کے لیے 3 منٹ، لیکن سب کو جواب دینے کا پورا کھل کے اختیار ہے کہ وہ اپنی نگاہ بصیرت کے مطابق، اپنی فہم و فراست کے مطابق جواب دیں، اور اس کے بعد انفارمڈ چوائس کرتے ہیں. پبلک انفارمڈ چوائس کرتی ہے. اس کے پاس یہ انفارمڈ کنسنٹ ہے کسے اس نے ووٹ دینا ہے. میری نگاہ باز گشت بصد حسرت و یاس جب امریکہ میں ان ڈیبیٹس کو ہوتا ہوا دیکھتی ہے تو سن 1970 میں ہونے والے پاکستان کے انتخابات کی جانب لوٹ جاتی ہے. وہ انتخابات جس کے بعد پاکستان 2 لخت ہو گیا. میں سوچتا ہوں کاش پاکستان آرمی کے جنرل یحییٰ خان اور ان کے ساتھی جو اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل تھے،
کاش ان کے پاس ایمان بالغیب کی دولت ہوتی، کاش وہ ٹوٹلی نیوٹرل ایکٹ کرتے ہوئے ڈیبیٹس کرواتے، جس طرح کرکٹ کی ٹیم کا ایک امپائر ہوتا ہے یا ہاکی کی ٹیم کے ریفریز ہوتے ہیں، ٹوٹلی نیوٹرل، کمیٹڈ ٹو نیوٹرلٹی۔ کاش یحییٰ خان صاحب نے ایسا کیا ہوتا، لیکن پاکستان آرمی نے وہاں بھی دھاندلی کی۔ اگر ڈیبیٹس ہوئی ہوتی، میرا یہ ایمان ہے، اگر ڈیبیٹس ہوتی شیخ مجیب کبھی الیکشن نہ جیتتے۔ پاکستان مسلم لیگ کے ایسے ایسے زبردست لوگ، نور الامین وغیرہ، اگر ڈیبیٹس ہوتی یہ شیخ مجیب کو کچا کھا جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ اگر مغربی پاکستان میں ڈیبیٹس ہوتی، ذوالفقار علی بھٹو کبھی نہ جیتتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس قسم کے بلند بانگ جھوٹے دعوے وہ کر رہے تھے۔ اگر ڈیبیٹس ہوتی تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو انہیں کچا کھا جاتے۔ جس قسم کی آرگومنٹس ذوالفقار علی بھٹو دے رہے تھے، میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یحییٰ خان صاحب نے دھاندلی کا پروگرام بنایا اور شیخ مجیب کو فیل کرنے کے لیے، بھٹو کو فیل کرنے کے لیے کیا کیا چالیں چلیں۔ جماعت اسلامی کو کھڑا کر دیا۔ جماعت اسلامی اور پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور یہ چند ایک اور پارٹیز تھیں اس زمانے میں، مقصد یہ تھا کہ ایسی چالیں چلیں۔ یہ وہی چالیں ہیں جو آج بھی پاکستان آرمی کے جرنیل چل رہے ہیں، اونلی ٹو مینیپولیٹ دا الیکشنز۔ مینیپولیٹ دا الیکشنز کس مقصد کے لیے؟ عمران خان کے لیے۔ یہ بات پاکستان آرمی کے جرنیلوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور نہیں آئے گی کہ پاکستان کے عوام گدھے نہیں ہیں۔ جب آپ دھاندلی کرتے ہو، یہ ہمیشہ انڈر ڈاگز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ساری دنیا میں یہی قاعدہ ہے۔ وہ نواز شریف جو چور ہے، وہ نواز شریف جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، وہ نواز شریف جس کے وجود کی ابتدا پاکستان کی دھاندلی کرنے والی سرمے والی سرکار ضیاء الحق صاحب تھے، وہ جو اس کے موجد تھے، اس کے کریٹرز تھے۔ پاکستان کے عوام اسی نواز شریف کی بیگم کو پھر الیکٹ کر گئے۔ کیوں؟ آپ نے ایک شہید دے دیا نا، ایک شہید دے دیا۔ تو حلقہ نمبر 120 کے انتخابات دیکھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے یہی جرنیل جو عمران خان پرست ہیں، وہ اب دھاندلی پہ اترے۔ اور اب چال کیا چلی؟ اس چال میں یہ سب شامل ہیں۔ اور خدا کے واسطے جان لیجئے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ اکیلا یکا و تنہا نہیں تھا۔ یہ جرنیل طبقہ آپ کا پورا شامل ہے، اس میں کوئی چوری نہیں ہو سکتی، یہ برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے جرنیلوں کا اس قسم کے سیاست دانوں کے ساتھ وٹے سٹے کا رشتہ ہے۔ یہ وٹا سٹا کرتے ہیں، اور اس وٹے سٹے کے رشتے میں جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ معصوم بن جاتے ہیں۔ پاکستان کی اس سیاست سے، علمان الحفیظ ان جرنیلوں کی سیاست سے میں منت کر رہا ہوں جنرل باجوہ صاحب آپ سے، جنرل باجوہ صاحب میں آپ سے منت کر رہا ہوں، امریکہ کی طرز کی ڈیبیٹس کی طرح ڈالیے۔ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہندوستان میں ایک چائے بیچنے والا
ایک گمنام چائے بیچنے والا وزیر اعظم بنتا ہے. میں پاکستان کو ایک نیا نظام دینا چاہتا ہوں، لیکن کس یقین پر؟ اس یقین پر کہ جیسے امریکہ میں سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے کینڈیڈیٹس کو، ان کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ الیکٹرل کالج کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بیسس ہے. آپ ڈیبیٹس کروائیے، مولوی خادم حسین صاحب کو ڈیبیٹس میں لائیے، آپ ڈیبیٹس کروائیے، مجھے لائیے، عمران خان صاحب کو لائیے، مولوی فضل الرحمان صاحب کو لائیے، ختم نبوت کے موقع کے بارے میں ڈیبیٹس کروائیے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، میری کیا پوزیشن ہے، اور لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دو. امریکہ میں آپ نے دیکھ لیا، یہ جہاں سے ڈیموکریسی کی صدائیں اٹھتی ہیں، ساری دنیا نے ان کے ڈیموکریسی کو ماڈل کو فالو کیا ہے. آپ نے دیکھا امریکہ میں قانون کیا ہے؟ پاپولر ووٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. اگر پاپولر ووٹ ہوتا تو ہلری کلنٹن کے 1 ملین سے زیادہ ووٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں. پاپولر ووٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ایسا آئین دیا، ایسا کانسٹیٹیوشن دیا تاکہ مائنورٹیز کا حق نہ مارا جائے. اگر پاپولر ووٹ ہوتا تو امریکہ میں اکثریت تو گوروں کی ہے، اور گورے فیصلہ یہ کر لیں کہ جتنے کالے ہیں ان سب کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے یا غیر امریکن قرار دے دیا جائے، تو ایسا تو ہو جائے گا نا. ظاہر ہے اکثریت ہے ان کی، اکثریت ہے ان کی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. امریکہ کا پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے بائی کانسٹیٹیوشن، آئین کے تابع ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فرد کو گرین کارڈ بھی دے سکے. پریزیڈنٹ اوباما کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گوانٹانامو بے پریزن جو ہے اس کو ختم کریں گے، لیکن نہیں کر سکے، اس لیے کہ قانون کے تابع ہیں، اور قانون کانگریس بناتی ہے اور کانگریس نے فیصلے کرنے ہیں. یہ ہوتا ہے رول آف لا. پاکستان کے اندر ہم نے پاپولر ووٹ کے نام کے اوپر جو مخلوق کریٹ کی، جسے آپ قومی اسمبلی کا MNA کہتے ہو، وہ علاقے کا بدماش ہے. میڈیکل کالج میں کسے داخلہ ملنا ہے کسے نہیں ملنا وہ فیصلہ کرتا ہے. وہ کاغذ پہ لکھ دیتا ہے، اسی کا لکھا ہوا قانون بن جاتا ہے. یہ ہے ڈیفیکٹ ہمارے ہاں، اور ان ڈیفیکٹس کو ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے. میں ڈیبیٹس کے لیے تیار ہوں، ہر موضوع پر، جس موضوع پر ڈیبیٹ ہو، اور لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. یہ جو ڈنڈی مارنے کا طریقہ ہے پاکستان کے جرنیلوں کا، فار گاڈ سیک باز آ جاؤ. آپ دیکھیے کہ پاکستان کے کسی زمانے کے صدارتی انتخابات کیسے ہوتے تھے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا اور کیسے بے ایمانی کی ابتدا کی. اگر انہیں بھی ایمان بالغیب ہوتا اور واقعتاً جیسے انہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی بات کی تھی کروا دیتے، آج پاکستان کا نصیبہ ہی کچھ اور ہوتا. ان کی بے ایمانیوں کے نتیجے میں پاکستان کو نواز شریف چور ملا. پاکستان کے جرنیلوں کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے غلیظ تحفہ، یہ چور نواز شریف. آپ جرنیل صاحبان خدا کے لیے سوال کیجئے اپنے دل سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں ایک سے ایک بہترین وزیر اعظم آتا ہے. جنرل باجوہ صاحب قبول کیجئے اس الزام کو کہ آپ
اور آپ کے جرنیل پاکستان کے اندر دھاندلی چاہتے ہیں، اور آپ اگر اس دھاندلی سے باز نہیں آتے تو دیکھیے ان مغلظات کو، ان گالیوں کو جو یہ آدمی، یہ مولوی دے رہا ہے، وہ دل سے گالیاں دے رہا ہے، اور اس کے ساتھی دل سے گالیاں دے رہے ہیں۔ جس دن پاکستان کے عوام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اسی انداز سے جیسے بنگلہ دیش کے عوام کو سمجھ میں آئی تھی کہ ان کا حق مارا ہے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے جرنیلوں نے، اس دن پاکستان میں کس انداز کی آگ لگے گی، میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، اور اسی قرآن نے مجھے بصیرت عطا کی ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال سے زائد پہلے جب کوئی شخص ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا اور سب ہنستے تھے اس پر، میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تقریر کی۔ میری نگاہ بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں اس لیے تقریر کی کہ جس قسم کے بے ایمان یہ ڈیموکریٹک پارٹی والے لوگ ہیں، مجھے سب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے حق میں اس لیے تقریر کی کہ ڈیموکریٹک پارٹی والے لوگ جس قسم کے بے ایمان ہیں، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ایسوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ آج میری بات غور سے سن لیجئے، قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے لیڈر کے لیے، وہ لیڈر جو اللہ کی بادشاہی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ لیڈر جو اللہ کی حاکمیت میں یقین رکھتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے ولی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں اس دور کا ولی اللہ ہوں، اور ایک ولی اللہ کی حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان نے انصاف نہ کیا تو پھر ڈر آتا ہے مجھے بیان کرتے ہوئے کہ آئندہ آنے والے دور میں بہت دور نہیں، بہت جلد مغربی پاکستان کے سرنڈر کا ڈاکیومنٹ ایک اور نیازی سائن کر رہا ہوگا۔ اللہ کا قانون مکافات بڑا سخت ہے، اور پاکستان کی بربادیوں کے تذکرے ہیں۔ پاکستان کا ایک بیڈ ٹی پسند طبقہ ہے، وہ جن کی بیگمات صبح اٹھ کے آنکھیں کھولنے سے پہلے آرزو مند ہیں کہ ایک بیٹ مین، ایک نوکر کھڑا ہو جو ان کو بیڈ ٹی پلائے۔ یہ جسے پاکستان کا اشرافیہ کہتے ہیں، یہ کھاتا پیتا طبقہ، اگر پاکستان کے جرنیلوں نے آج انصاف نہ کیا اور باقاعدگی سے اپنے اس سابقہ جو ریکارڈ ہے اسے صاف نہ کیا، اور اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اقرار کریں اس جرم کا جو انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہے، اور اقرار کریں کہ وہ منصف کا کردار ادا کریں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن قائم کیجئے اور باقاعدگی سے ڈیبیٹس کروائیے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سارے سیاسی میلے ہو رہے ہیں انہیں بین کیجئے۔ جب تک پاکستان میں یہ سیاسی میلے جنہیں عمران خان کر رہا ہے اور جنہیں پاکستان آرمی سپانسر کر رہی ہے، ان دا نیم آف فیئرنیس پاکستان کو یہ بین کرنے ہوں گے۔ آپ بین کیجئے پاکستان کے اندر، جیسے آپ نے یہ ٹیلی ویژن کے چینلز کو بین کیا ہے
جیسے آپ نے پاکستان کے فیس بک اور یوٹیوب کو بین کرنے کا اعلان کیا ہے، بین کیجئے ان تمام چینلز کو جہاں پہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، تاکہ پاکستان کے افراد توحید کا، یونٹی کا خواب دیکھ سکیں۔ میرے پاس یونٹی کا فارمولا ہے، میرے پاس یونٹی کا پیغام ہے، اور یونٹی کا پیغام ہے سچائی۔ پاکستان ترس رہا ہے اس سچائی کے لیے۔ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اسی نظام کے لیے، وہ نظام جس کے بارے میں میری 100 سے زائد تقریریں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں، بشرطے کہ آپ ہر ذرہ ناچیز کو آفتاب سمجھیں اور اسے بھی موقع دیں، جیسے امریکہ میں دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے گزشتہ انتخابات میں جو 25 کے قریب لگ بھگ کینڈیڈیٹس تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، سنے بھی نہیں تھے۔ انہی کینڈیڈیٹس میں ایک آدمی تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ تو بالکل ہی غیر سیاسی آدمی تھا، لیکن امریکہ نے اسے سنا کہ وہ کیا کہتا ہے، اور جو کچھ اس کی مخالفت میں کہا جا سکتا تھا سب نے کہا، آج تک کہہ رہے ہیں۔ آج کم و بیش امریکہ کے اگر 1000 مجلے ہیں، اخبارات ہیں، رسالے ہیں، تو اس میں سے 950 ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں لکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا سہارا ہے؟ سچائی ہے۔ ٹویٹ کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے۔ میں نے اس تحریک کو، جنت پاکستان تحریک کو، اس خواب کی حیثیت سے جو خواب میں نے اس زمانے میں دیکھا تھا، جس زمانے میں میری عمر 18 برس تھی، جب میں نے یہ جان لیا تھا کہ مسلمانوں کے احیاء کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں اس صدر اول والے اسلام سے متعارف کرایا جائے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھی فیس بک پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ جنت پاکستان تحریک کو میں نے آرگنائز کیا ہے، لیکن میں متقاضی ہوں عدل کا، میں متقاضی ہوں انصاف کا۔ آپ انصاف پر مبنی ایک الیکٹورل پروسیس کا اعلان کیجئے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کو میں دیکھتا ہوں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن کوے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان کی غیر منصفانہ جرنیلی طبیعت نے یہی کچھ کیا ہے، وٹا سٹا، اور اسی چیز کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ ساری دنیا کے پاس بہترین لیڈر ہیں، پاکستان کے پاس بہترین موسٹ ایجوکیٹڈ انسان ہیں، لیکن ان انسانوں کی کوئی سنوائی نہیں، کوئی نہیں سنتا ان کو۔ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس وہ جرت ہے، وہ بے باکی ہے جو میرے پاس ہے؟ میں ایک بے باک جرت مند انسان کی حیثیت سے اٹھا ہوں، ایک ولی اللہ کی حیثیت سے، یہ جانتے ہوئے کہ لا خوف علیہم، اللہ صرف انہیں دوست رکھتا ہے جن کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ڈیبیٹس کروائیے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، کہ یہ جو پاکستان کی مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں عمران خان کی کیا پوزیشن ہے اور میں کیا کہتا ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام بنی آدم یکساں طور پر واجب التکریم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مذہب کی ایجاد نہیں کی تھی۔ ہم نے پاکستان کو ایک جہالت کدہ بنایا ہوا ہے، جس کا نمونہ یہ مغلظات بولنے والے آپ کے مولوی صاحب ہیں۔ اس کے بعد یہی مغلظات رواج بن جائیں گے، تہذیب بن جائیں گے، مذہب بن جائیں گے۔ لوگ خطبہ سننے جائیں گے مسجدوں میں تو کہیں گے یہ مولوی پسند نہیں آیا، اس نے گالیاں کم دی ہیں۔ دنیا کس سمت جا رہی ہے؟
پاکستان کس پستی کی جانب جا رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری غیر منصف جرنیلوں پہ عائد ہوتی ہے جو سیاست دانوں کے ساتھ وٹا سٹا کرتے ہیں۔ ہمیں اس وٹے سٹے کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان کو سر نو قائم کرنا ہے، آزاد کرانا ہے اس صاحب طبقے سے، اس پکا صاحب طبقے سے جو انگریز کے جانے کے بعد انگریزوں کا لباس پہن کر اسی جم خانے کا وارث بن گیا جس جم خانے سے ہم نے انگریز کو نکالا تھا۔ پاکستان آرمی کو اپنا وقار بحال کرنا ہے، پاکستان آرمی کو اپنی عزت و توقیر بحال کرنی ہے تاکہ ہمارے جرنیل اسی شان کے ساتھ نکل سکیں، اٹھ سکیں، آزادی کے ساتھ پاکستان میں پھر سکیں جیسے کسی زمانے میں پھرا کرتے تھے۔ اس مولوی کے مغلظات سن کے میں سوچتا ہوں قائد اعظم کا یہی پاکستان ہے؟ Is this the Pakistan which قائد اعظم envisioned؟ کہ اس قسم کے لوگ پاکستان کے لیڈر کہلائیں گے؟ جنرل باجوہ صاحب، یو آر obligated، آپ کی ذمہ داری ہے ٹو undo all the wrongs جو سابقہ جرنیلوں نے کیے ہیں۔ عدل اور انصاف پر مبنی آپ کو انتخابات کرانے ہیں اور ڈیبیٹس کروائیے تاکہ پاکستان کے عوام نئے لوگوں کو دیکھ سکیں۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ ان گالی گلوچ کے ساتھ نئے جہان پیدا نہیں ہوتے۔ I am for truth, no matter who tells it. I am for justice, no matter who it is for or against. I am a human being, first and foremost, and as such, I am for whoever and whatever benefits humanity as a whole. یہ الفاظ ہیں امریکہ کے ایک سیاہ فام مسلمان لیڈر میلکم ایکس کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میلکم ایکس کو کس درجہ عزت اور مقام دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے میلکم ایکس کو کتنی عزت اور شان دی۔ دنیا سے سب چلے جاتے ہیں لیکن ان کی سچائیاں باقی رہتی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، حرف حق کہنے کا فطرت ایک ہی موقع دیتی ہے، ان الحق کہنے کا بھی فطرت ایک ہی موقع دیتی ہے۔ آج آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ چاہیں تو پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ This is the make or break moment for Pakistan. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔